بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ نماز نہ پڑھنے کی ایک وجہ بیان کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں پیشاب کے قطروں کی مرض لاحق ہے، اس لیے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو دیکھیں، اس مسئلے کو آپ توجہ سے سنیے۔ پیشاب کے قطروں کا مرض والے جو احباب ہیں وہ اس مسئلے کو توجہ سے سنیں۔ پیشاب کے قطروں کا بعض اوقات ایک وہم ہوتا ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، یعنی حقیقت میں ہوتے نہیں ہیں لیکن وہم ہوتا ہے۔ اس کا علاج تو خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ ایسا کریں، جب وضو کر رہے ہیں تو وضو کرتے وقت آپ پانی اپنے ہاتھ میں جیسے چلو لیتے ہیں یا پانی گیلا اپنا ہاتھ گیلا کر لیں، تو ہاتھ گیلا کرنے کے بعد آپ پیشاب کی جگہ پہ اس طرح سے چھینٹے مار دیں، تاکہ اگر آپ کو نماز پڑھتے ہوئے یہ خیال آئے گا کہ میرا پیشاب کا قطرہ خارج ہوا ہے، تو آپ ساتھ میں یہ تصور کر لیجئے گا کہ میں نے وضو کرتے ہوئے جو پانی کے چھینٹے لگائے تھے وہی پانی ہوگا، پیشاب کے قطرہ نہیں ہوگا۔ تو اس طرح آپ اپنے نماز کو جاری رکھیں، آپ نماز کو توڑیں مت، آپ کا وضو رہے گا۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی وہم نہیں، حقیقت میں مجھے ایسے ہوتا ہے، حقیقت میں ایسا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 2-4 مرتبہ ایسے چیک کر کے دیکھا ہے، جیسے آپ کو وہم ہوا ہے، آپ نے اس کو دیکھا ہے کہ واقعی وہ قطرہ جو ہے نا وہ کپڑوں پہ نظر آ رہا تھا، وہ نکل چکا تھا، آپ کو اندازہ ہو گیا، بلکہ یقین ہو گیا کہ بھئی پیشاب کا قطرہ صرف محسوس نہیں ہوتا بلکہ یقینی طور پر مجھے قطرے آتے ہیں، تو پھر وضو آپ کا ٹوٹ جاتا ہے، آپ کو دوبارہ از سے نو وضو کر کے نماز پڑھنا پڑے گی۔ اور اب تیسری بات یہ ہے کہ واقعی میں آپ کو اگر ایسا ہی عذر ہے کہ آپ دوبارہ وضو کرتے ہیں پھر یہ قطرہ نکل جاتا ہے، پھر وضو کرتے ہیں پھر یہ قطرہ نکل جاتا ہے، تو آپ اگر اس طرح سے معذور ہیں کہ بار بار وضو کرنے کے باوجود قطرے نکلنے کی شکایتیں ہیں، تو پھر آپ معذور سمجھے جائیں گے۔ معذور کا مطلب یہ ہے کہ معذور تب ایک آدمی سمجھا جاتا ہے جب پوری ایک نماز کے وقت کے دوران آپ 4 فرض، جتنا ٹائم لگتا ہے 4 فرض، تو آپ کو اتنا وقت بھی نہیں لگتا، اتنا وقت بھی آپ کو اس بیماری سے افاقہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ظہر کی نماز جیسے شروع ہوتی ہے اس کے ختم ہونے کے وقت تک، یا عصر کی نماز جیسے شروع ہوتی ہے اس کے ختم ہونے کے وقت تک، اتنا وقت جو کہ تقریباً 2.5-3 گھنٹے کے درمیان تک کا وقت ہوتا ہے، تو جیسے وقت یہ شروع ہوتا ہے اس کے ختم ہونے تک، تو اس وقت کے دوران اگر آپ وضو کر کے 4 رکعت فرض نماز آسانی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، بغیر قطرہ نکلے نہیں پڑھ سکتے، تو پھر آپ معذور سمجھے جائیں گے۔ معذور سمجھے جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ پھر وضو کر کے نماز پڑھیں، چاہے نماز کے اندر آپ کا قطرہ خارج بھی ہو جائے تو آپ نماز کو جاری رکھیں، نماز آپ کی انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اب اگر کسی نماز کے وقت آپ کو افاقہ ہو جاتا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، اور کسی نماز میں پھر وہی مرض لاحق ہو جاتا ہے، تو جس نماز کے وقت آپ ٹھیک ہو جائیں گے آپ صحیح تصور ہوں گے، صحیح تصور کیا جائے گا آپ کو، اور جس نماز میں پھر آپ کو یہ مرض لاحق ہو جائے اس میں آپ پھر معذور سمجھے جائیں گے۔ تو معذوری کے وقت میں معذور والے احکامات ہوں گے، اور پھر جب آپ تندرست ہو جائیں گے تو پھر تندرستی والے احکامات ہوں گے، یعنی جس نماز میں آپ صحیح ہوگے تو آپ صحیح طرح سے پھر نماز پڑھیں گے۔ اور اس کا ایک بہتر حل یہ بھی ہے کہ آپ نماز کے وقت ہونے سے یا جماعت کے وقت سے آدھ پون گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے پیشاب کر لیا کریں، تاکہ اگر قطرے نکلنے بھی ہوں گے تو وہ نکل جائیں گے، خارج ہو جائیں گے، نماز کے وقت تک آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ طریقہ بھی بہتر ہے۔ لیکن اس میں پھر بعض لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ پھر آدھ پون گھنٹہ پہلے 1 گھنٹہ پہلے جب پیشاب کریں گے تو پھر ہمیں پیشاب کی شکایت بھی ہے کہ پیشاب بھی تیز آتا ہے، مثانوں کی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اس کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے، علاج بھی کروانا چاہیے، اور ساتھ میں مسئلے کو بھی میں نے تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے۔ تو اگر آپ اس طرح سے معذور ہیں تو پھر آپ کو شرعی معذور ہی سمجھا جائے گا، آپ کا قطرہ خارج ہو جائے تب بھی آپ نماز کو جاری رکھیں اور عند اللہ انشاءاللہ مقبول ہوگی۔ بہرحال قطروں کے خارج ہونے کی وجہ سے نماز کو قضا کرنا، ترک کرنا، یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، نماز ہر صورت میں پڑھنی ہی ہے۔